حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حکایات سعدی میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ بہت بیمار ہوا۔ جب وہ بادشاہ بیمار ہو گیا، بڑے بڑے حکیموں کو، طبیبوں کو بلایا، مگر اس کی بیماری کسی کی سمجھ میں نہ آئی۔ وہ اتنا بیمار ہو گیا کہ اس کا جوڑ درد کرنے لگا، چلنے پھرنے سے وہ عاجز ہو گیا، اپنی کروٹ بھی صحیح طریقے نہیں بدل سکتا تھا۔ بادشاہ کو ایک حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ شاہی سواری کا انتظام کر دیں تو میں اپنے استاد کو، جو طبیب ہے، بڑا حکیم ہے، اس کو لے آتا ہوں، شاید اس کی سمجھ میں آپ کی بیماری آ جائے۔ بادشاہ جو اپنی صحت چاہتا تھا، بیماری سے تنگ آ چکا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اپنے استاد کو لے آؤ۔ وہ حکیم اپنے استاد کو لے آیا، اور جب اس کا استاد آیا، وہ بڑی عمر کا حکیم طبیب آیا، اس نے بادشاہ کے ساتھ چند لمحے گفتگو کی۔ اس کے بعد بادشاہ کی نبض چیک کی اور بادشاہ سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، مجھے آپ کی بیماری سمجھ آ گئی ہے اور علاج بھی سمجھ آ گیا ہے، اگر انتظام ہو جائے تو۔ بادشاہ نے کہا کہ ہیرے موتی جواہر جو چاہیے میں تمہیں دوں گا، دولت کے انبار لگا دوں گا، میرا علاج تم کر دو۔ اس حکیم نے کہا بادشاہ سلامت، بات دولت کی نہیں ہے، آپ کے علاج کے لیے ایک 8-9 سال کا بچہ چاہیے، جسے ذبح کر کے اس کے خون سے آپ کی دوا تیار کی جائے گی، جس سے آپ کو صحت مل جائے گی۔ اب بادشاہ دل کا اچھا تھا، اس نے اپنے وزیروں اور مشیروں کو کہا کہ پورے ملک میں پھیل جاؤ، مگر زبردستی کسی کے ساتھ نہ کرنا۔ اگر کوئی اپنی غذا سے اپنا بچہ دے تو اس کے بدلے میں وہ جتنی دولت چاہے اسے عطا کی جائے گی، لیکن بچے کا انتظام کیا جائے۔ اب وزیروں نے، مشیروں نے، وہ پھیل کر گھر گھر میں گئے۔ ایک گھر گئے، وہاں پر 2 میاں بیوی رہتے تھے جو بڑی عمر کے تھے، بوڑھے تھے۔ اللہ نے ان کو آخری عمر میں بیٹا عطا کیا تھا۔ اب وہ بیٹا 8-9 سال کا تھا، لیکن والدین بوڑھے تھے۔ تو ان وزیروں نے کہا اللہ کے بندے، تم بوڑھے ہو گئے ہو، تمہاری گھر والی بھی بوڑھی ہے، تو تمہارے بڑھاپے کا سہارا کوئی نہیں ہے، یہ بچہ چھوٹا ہے، جب تک یہ جوان ہوگا تم دنیا چھوڑ چکے ہوگے، لہٰذا اگر تم چاہو تو یہ بچہ بادشاہ کو دے دو، اور اس کے بدلے میں جتنی دولت تمہیں چاہیے وہ تمہیں بادشاہ دے گا، مرتے دم تک تمہاری تمام ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ ہمارے بڑھاپے کا کوئی اور سہارا تو نہیں ہے۔ وہ دنیا کے دولت کے لالچ میں آ کر انہوں نے اپنا بیٹا دے دیا۔ اب جب اس بچے کو بادشاہ کے دربار میں لایا گیا تو بادشاہ نے کہا کہ اب وقت کے قاضی کے پاس جاؤ، جج کے پاس جاؤ، وہ یہ لکھ کر دے کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے بچے کو یا کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جب دولت کے انبار لگ جائیں تو پھر قاضی بھی بک جاتے ہیں، پھر ایمان بک جاتے ہیں۔ تو اس قاضی نے جب دولت دیکھی، اشرفیاں دیکھی، اس نے یہ فیصلہ لکھ دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے کسی کو قتل کرنا جائز ہے۔ اب جب سارے معاملات سیدھے ہو گئے، اس حکیم نے، اس طبیب نے کہا کہ بادشاہ آپ اپنی چارپائی سامنے رکھیں، آپ کے سامنے بچے کو ذبح کیا جائے، آپ دیکھتے رہیں، اس سے بیماری پر کافی اثر پڑے گا۔ اب جب جلاد نے اس بچے کو ایک بڑے تھال کے اندر بٹھایا، بچے نے آسمان کی طرف منہ کیا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑی بہی، اور ہونٹوں ہی ہونٹوں میں بچے نے کچھ کہا۔ جب اس نے کچھ کہا، جلاد نے تلوار اٹھائی کہ بچے کو ذبح کروں۔ جو ہی اس نے تلوار اٹھائی، بادشاہ اپنی چارپائی سے کھڑا ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی، اب اس کی ہڈیاں کام کرنے لگیں، وہ صحت مند ہو گیا۔ اس نے فوراً کہا خبردار، رک جاؤ، بچے کو کچھ نہ کرنا، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے سارے درد ٹھیک ہو گئے ہیں، اللہ نے مجھے صحت عطا کر دی ہے۔ بادشاہ نے کہا اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ بادشاہ کے قریب جب اس بچے کو لایا گیا، بادشاہ نے کہا کہ میں نے کافی عرصے سے بڑی تگ و دو کی ہے، بڑی کوشش کی ہے، لیکن مجھے صحت نہ مل سکی، لیکن اے بچے میں نے دیکھا
تو نے ہونٹوں ہی ہونٹوں میں، اپنے لبوں ہی لبوں میں آسمان کی طرف منہ کر کے کچھ کہا ہے، تو نے ایسا کیا کہا ہے کہ مجھے اتنی جلدی شفا مل گئی ہے؟ اب اس بچے نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے اللہ کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے اللہ سے میں نے یہ عرض کی ہے، اے اللہ، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ماں باپ اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، مگر دنیا کے لالچ میں آ کر، دولت کے لالچ میں آ کر انہوں نے بھی مجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اور اے اللہ، دنیا کے اندر یا پھر قاضی جو ہوتا ہے، وقت کا جو جج ہوتا ہے، وہ انصاف کے فیصلے کرتا ہے، آج وہ جج بھی بک گیا، وہ قاضی بھی بک گیا، انصاف بیچ دیا۔ پھر میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، جو بادشاہ ہوتا ہے وہ رعایا کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ رعایا کی بھلائی چاہتا ہے، لیکن آج اس نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا۔ اے اللہ، والدین نے بھی منہ موڑ لیا، جج نے بھی، قاضی نے بھی منہ موڑ لیا، اے اللہ، بادشاہ نے بھی منہ موڑ لیا۔ اے اللہ، کیا میں سمجھوں کہ تو نے بھی مجھ سے منہ موڑ لیا؟ کیا میں تیری مخلوق نہیں ہوں؟ کیا میں تیرا بندہ نہیں ہوں؟ اور کیا تو ایک ماں سے بھی 70 گنا زیادہ اپنی بندوں سے، اپنی مخلوق سے پیار نہیں کرتا؟ تو اے بادشاہ، میں نے یہ جملے کہے کہ یا اللہ، آج تو فضل کر دے، کرم کر دے، اللہ نے تجھے صحت عطا کر دی۔ اب بادشاہ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ واقعی ہمارا رب ہماری سنتا ہے، اگر ہم دل سے پکاریں، اگر ہم دل سے ندا کریں تو ہمارا رب ہمارے قریب ہے، وہ ہر کسی کی التجا کو، صدا کو، ندا کو، دعا کو وہ سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔